السلام علیکم ناظرین، الرٹ نیوز کی سکرین سے میں ہوں یاسر ممتاز اور ایوان گن شکر اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روز ہموالی۔ ناظرین، آج ہم پروگرام روز ہموالا کی آپ کو اسپیشل قسط جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو بہاول نگر کی ایگریکلچر کے متعلق آگاہ کریں گے۔ بہاول نگر ہمارے جو اجداد تھے وہ کس طرح کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کون کون سی فصلیں کاشت کرتے تھے، ان کے پانی حاصل کرنے کے سورس کیا تھے، اور وہ ان کے پاس ذریعات کون کون سے تھے، اور یہ زراعت کا جو شعبہ ہے یہ ہمارے اس خطے میں کب آیا اور کب سے لوگوں نے کھیتی باڑی شروع کی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پیر شاہد علی چشتی ایڈوکیٹ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو روز ہموالی کی تمام اقساط میں ہمیں بہاول نگر کی تاریخ سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بہاول نگر کی کاشتکاری، قدیم کاشتکاری کے متعلق بھی جانیں گے۔ تو السلام علیکم شاہد علی چشتی صاحب۔ وعلیکم السلام یاسر صاحب۔ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے جو ہم نے یہ زراعت کے بارے میں آپ نے میرے سے پوچھا ہے، تو زراعت کا جو ہمارا یہاں پہ ہے یہ اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ یہ ہمارے موئنجو دڑو اور ہڑپا کی ہے۔ یہ تقریباً 5000 سال قبل سے یہ جو ہمارا علاقہ ہے، یہ جو ستلج ویلی ہے، اس میں یہ دریائے ستلج تھا، اس کے اوپر جو ہے یہ منٹ گمری ضلع میں دریائے بیاس تھا، جس کو بیا کہتے تھے۔ بیا سے جیسے یہ ویاڑی کا نام نکلا ہے، تو ویاڑی بھی بنیادی طور پر یہ دریائے بیاس کے کنارے پر تھا، اس لیے اس کو بیاس سے یہ جو واو ہے وہ پنجابی کی وہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ ویاڑی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ جو خطہ ہے یہ ہڑپا اور موئنجو دڑو کے درمیان کا ہے، یہ اچ شریف تک کا جو یہ سارا علاقہ ہے یہی ہمارا خطہ ہے۔ اس میں ہمارا چونکہ ہمارا جو بہاول نگر کا علاقہ ہے، ضلع بہاول نگر کا، یہ چونکہ یہ دریائے ستلج سے یہ منسلک ہے، تو یہ دریائے ستلج بھی اتنا ہی قدیمی دریا ہے، یہ بہت بڑا دریا ہے، سندھ کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے۔ تو یہ اس دور میں چونکہ یہاں پہ دریاؤں کے کنارے ہی ہماری جو آبادیاں قائم ہوتی تھیں، آپ دیکھیں پرانی آبادیاں وہیں قائم ہیں جہاں پر دریا کا پانی آتا تھا یا یہ فلڈ کا ایریا ہوتا تھا، اسی میں یہ ساری کاشتکاری ہوتی تھی۔ کاشتکاری کے ظاہر ہے وہ آپ نے پوچھا کہ پرانے آلات کے بارے میں، تو پرانے آلات کے تو اس دور میں یہ ہل پنجالی ہوتے تھے، تو یہ سارے جو ہمارے یہ بنیادی طور پر پرانے ہمارے بیلوں سے ہماری کاشتکاری ہوتی تھی، لیکن یہ کاشتکاری کے کوئی ایسے کوئی خطے نہیں ہوتے تھے، وہ بھی جہاں جہاں نشیبی پانی آ جاتا تھا وہاں پہ یہ ہمارے لوگ جو اپنی ضرورت کے مطابق یہ گندم وغیرہ وہ کاشت کرتے تھے۔ درمیان میں یہ دریا کا جو بیلٹ تھا، جس کو ہم یہ اٹھاڑ میں اپنا وہ پیٹ کہتے ہیں دریا کا، وہ اس میں یہ ساری یہ کھیتی کاشتکاری ہوتی تھی، یہ گندم وغیرہ اور یہ دوسرے جو جوار باجرہ وغیرہ اور یہ دوسری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے چارے کی، یا یہ خود رو جو پودے ہوتے تھے یہ از خود ہوتے تھے، تھوڑی بہت وہ دوسری یہ چیزیں بھی کاشت ہوتی تھیں، لیکن یہ کو باقاعدہ طور سے جیسے یہ آج ہمارا جو ایگریکلچر کا سسٹم ہے یا آج جو فصلات ہیں، تو یہ تو ساری یہ تقریباً کو یہ 40-50 سال پہلے کے ایوب خان کے دور میں یہ ٹریکٹر آیا، یہ ٹیوبویل وغیرہ آئے، اس سے پہلے تو یہ ہمارا بنیادی طور پر پرانا یہ سارا کام ہوتا تھا۔ تو وہاں پہ یہ دیکھیں آپ، مویشیوں کو ہم لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مال ہے، تو مال کو جو ہم نے مال کا مطلب ہے مال و دولت، تو یہ شروع سے انسان کا جو ہمارا لوگوں کا گزارا ہے وہ سارا اسی پہ رہا ہے۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں یہ دریائے بیلٹ میں خود رو پیدے ہوتے تھے، جہاں جہاں پانی آ جاتا تھا پھر وہ واپس چلا جاتا تھا، تو وہ زمین میں زرخیزی بڑھ جاتی تھی۔ کچھ لوگ وہ جو زیادہ محنت کش ہوتے تھے وہ وہاں پہ اس کو اپنے آباد کر کے وہ گندم وغیرہ دوسری چیزیں اس میں کر دیتے تھے، اور جو لوگ وہ اتنے نہیں ہوتے تھے، آرام طلب ہوتے تھے یا وہ دوسرے آسانی سمجھتے تھے، تو وہ انہوں نے مویشی، یہ اونٹ گھوڑے اور یہ گائے بکریاں انہوں نے اور یہ گدھے وغیرہ یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہوتی تھی، انہیں کو وہ بیچ کے وہ اپنے کرتے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ یہ پھر بعد میں یہ تھوڑا علاقہ اور زیادہ منظم ہوا، تو پھر یہ کافی سارے لوگوں نے علاقوں بڑے جو یہاں پہ لوگ تھے انہوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے اپنی یہ جاگیریں بنا لی۔ کچھ انہوں نے بعد میں جو حکومتیں آئیں، بادشاہ صاحبان آئے، سلاطین دہلی آئے، انہوں نے بھی اس علاقے کو اپنے قبضے میں، چونکہ ان کو ضرورت پڑتی تھی، وہ لشکر آتے جاتے رہتے تھے، کوئی افغانستان سے یہ دلی کے تک یہ کا جو علاقہ ہے، اس میں یہاں پہ یہ پنجاب چونکہ گزرگاہ تھی، تو یہ موسٹلی اس وقت یہ لاہور کے علاوہ یہ جو ملتان کا علاقہ تھا، تو یہ سارے جتنے یہ ہمارے سلاطین زیادہ آئے ہیں وہ یہ تھرو ملتان آئے ہیں، اور تو اس حوالے سے یہ ہمارا جو پاک پتن کا یہ قبولہ شریف کا علاقہ ہے یا یہ اچ شریف کا اور علاقہ ہے، تو اس میں یہ ساری ادھر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں امور تیمور کی آپ یہاں پہ پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے منچن آباد سے پاک پتن کا جو ہے یہ ہمارا پتن ہے، یہ ڈھاک پتن وہ عبور کیا۔
تو یہ سارے باقی کئی بادشاہ ہیں، انہوں نے یہ اوچھ کا علاقہ قبضہ کیا، بہاولپور والے علاقے سے گزرے. تو یہ علاقہ شروع سے ہی پہلے دن سے ہی آباد تھا. یہاں کے جو لوگ تھے وہ یہ اپنی ضرورت کے مطابق یہاں پہ وہ اپنی کاشتکاری کھیتی باڑی کرتے تھے. اور درمیان میں جو میں آپ کو بتا رہا کہ دریاؤں کا جس وقت پانی گزر جاتا تھا، فلڈ تھا یا پانی رک جاتا تھا، تو اس میں جو درمیان میں وہ ٹیلے ٹبے ہوتے تھے، ان ٹیلے ٹبوں کے مختلف لوکل نام تھے. یہاں پہ ہمارا جو بہاول نگر سے لے کے یہ شہر فرید تک کا خیرپور ٹامے والی کا علاقہ ہے، تو اس علاقے میں ان کو جو جزیرہ نما جو ٹبے ٹیلے ہوتے تھے، آپ دیکھیں پرانے جو جتنے شہر ہیں اس میں پاک پتن شریف ہے، آپ دیپال پور کو دیکھ لیں، اوچھ شریف کو دیکھ لیں، آپ ملتان کو دیکھ لیں، آپ یہ اپنے قبولہ شریف کو دیکھ لیں، یہ جو جتنے جو شہر ہیں ہمارے یہ سارے ٹیلوں پر واقع تھے. بہت بڑے بڑے ٹیلے تھے. ان پہ چونکہ وہاں پہ یہ اس وقت یہ جانور وغیرہ جو درندے شرندے تھے یہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور دوسرے جو لوگ تھے وہ ذرا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، اور وہ دریاؤں کے بالکل یہ بینکوں پر تھے. پرلی طرف بھی دریا ہوتے تھے، 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ دریا جہاں پہ ہوتا تھا وہ سارے وہ بناتے تھے. تو وہ اس علاقے میں جو دریا کے اندر جو کاشتکار رہتے تھے، جو لوگ رہتے تھے، وہ انہوں نے جو جزیروں پہ اپنی چھوٹی چھوٹی آبادیاں بنائی ہوئی تھیں. جیسے آج بھی ہمارے یہ دریا کے اندر آپ دیکھیں مختلف وہ یہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے بستیاں بنائی ہوئی ہیں، جن کو کچھ لوگ کوٹ کہتے ہیں، کچھ اپنے انہوں نے بستیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، قوموں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں، کچھ وہ علاقوں کی شناخت کے حوالے سے نام رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ان میں جو دریا کے بالکل اندر ہوتے تھے، تو ان کا جو انہوں نے یہ محکمہ مال نے اس کے لیے اصطلاح ایجاد کی، وہ ان کو بلاڑا کہتے تھے. تو یہ جو بہاول نگر سے یہ پچھلا علاقہ ہے ونچن آباد کا، یہ دیپال پور تک، ان کو وہاں پر بنگا کہتے ہیں. جیسے آپ بنگا حیات ہے، بنگا بلوچہ ہے، آپ جب لالکا کے پاس جائیں تو وہاں پہ بنگا بلوچہ ہے، آگے بھی یہ کافی سارے جو ہے گاؤں کے نام ہیں. تو جو وہ پانی کے درمیان میں علاقے آ جاتے تھے ان کو وہ بنگا کہتے تھے. بعد میں یہ ہوا کہ جس وقت یہاں پہ ریاست بہاولپور میں نواب یا عباسی نواب صاحبان آئے، تو اس دور میں یہاں پہ انگریزوں کی 1866-67 میں یہاں پر انگریزوں کی عملداری شروع ہوئی. تو انگریزوں نے آگے یہ دیکھا کہ یہاں پہ اس علاقے کے بڑے وسائل کم ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ انگریز صاحبان آئے ہیں یہاں پر، تو ریاست کی جو کل یہاں پہ انکم تھی بہاولپور کی، وہ ایسے 4-5-7 لاکھ پر مشتمل ہوتی تھی. اور وہ کون لوگ دیتے تھے؟ وہ لگان یا ٹیکس یہی لوگ دیتے تھے جو آج ہٹھاڑ میں بیٹھی قومیں ہیں. یہ جویا صاحبان ہیں، لالکا صاحبان ہیں، یہ چشتی ہیں، آکو کے ہیں، یہ سید فیملیز ہیں، یہ دوسرے وٹو صاحبان ہیں، اور یہ عباسی صاحبان ہیں. یہی زیادہ لوگ یہ صاحب زادہ صاحبان، یہ اپنے جو چشتیاں شریف کے، مہار شریف کے ہیں، یہی لوگ سارے جو کھرل صاحبان ہیں، یہی سارے جو دیتے تھے. باقی چونکہ یہاں پہ جو قومیں تھیں وہ چھوٹی موٹی تھیں، وہ ظاہر ہے ان کے زیر اثر تھیں، تو وہی ان کے سارے کام کاج کرتے تھے، جن کو وہ ان سے وہ کام لیتے تھے، ان کو وہ دانے شانے دے دیتے تھے، ان میں سے ان کے حصے پتی انہوں نے مقرر کیے ہوتے تھے. لگان جو اس وقت تھا جو حکومت ٹیکس وصول کرتی تھی، یہ ریاست بہاولپور بھی، اور ریاست بہاولپور سے پہلے جو مغل حکومتیں یہاں پر رہی ہیں، اس سے پہلے جو ہمارے سلاطین یہ دہلی کے رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے یہ علاقہ چونکہ ملتان کی عملداری میں تھا. ملتان کی اس وقت 3 وہ صوبہ جو بہت بڑا صوبہ تھا، اس کی 3 سرکاریں تھیں. ایک سرکار بکر تھی، ایک سرکار ملتان خود تھی، اور تیسری سرکار دیپال پور تھی. تو ہمارا جو یہ بہاول نگر کا علاقہ ہے یہ سرکار ملتان میں آتا ہے. تو یہ ملتان کا آپ یہ دیکھیں اس وقت یہ ہمارا جو کھائی بودلہ ہے، یہ کھائی بودلہ یہاں پہ باقاعدہ ایک بڑا ایک ضلع تھا جو ریاست بہاولپور سے بہت پہلے یہ جو جس وقت یہ مغلوں کا ایریا تھا. اور ان دنوں جن دنوں میں ہماری یہ چشتی فیملی یہاں پر یہ آباد ہوئی، اور یہ جویا صاحبان اور یہ وٹو صاحبان اس میں ونچن آباد اور یہ بہاول نگر کے علاقوں میں یہاں پر اور یہ چشتیاں کے علاقوں میں آباد ہوئے. تو بنیادی طور پر چونکہ ہم زراعت کی بات کر رہے تھے، تو زراعت کا جو سسٹم ہے وہ انگریزوں نے آ کے اس کو جدید کیا. تو انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو لوگوں کی انکم ہے ہی نہیں، تو انہوں نے یہاں پہ نہری نظام قائم کیا. نہری نظام کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ پھر بھی جو دریا کے بالکل اندر علاقے ہیں جہاں پہ زمین ناہموار ہے، کوئی صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو باقاعدہ یہ قرضے دیے. پہلی مرتبہ ریاست بہاولپور میں یہ قرضوں کا سسٹم حکومت کی طرف سے انہوں نے شروع کیا. اس کو تقاوی کہتے تھے. تو وہ سود پہ جو ذمہ داروں کو یہاں پہ رقم دیتے تھے. تو یہ اس کو کہتے تھے پرشین ویل، یعنی کہ فارسی ایران میں چونکہ یہاں پہ جو کاشتکاری ہوتی تھی وہ یہ لکڑی کے جو اور لوہے کے کنویں ہوتے تھے، وہ کچھ کچے ہوتے تھے کچھ پکے ہوتے تھے، تو ان کے ذریعے کاشتکاری ہوئی. یہ جو ہے
ریاست بہاولپور میں یہ جو کاشتکاری کا جدید سسٹم آیا ہے، یہ جو ٹریکٹر کا، یہ ٹیوب ویل کا، یہ ایوب صاحب کے دور میں شروع ہوا ہے۔ اس عرصے میں یا اس سے کچھ تھوڑا سا پہلے تو یہ جو فتح محمد لالے کا صاحب تھے، انہوں نے یہاں پہ یہ پہلی مرتبہ وہ ٹریکٹر لائے۔ میرے والد صاحب پیر نیاز احمد چشتی صاحب، وہ بھی یہاں پہ جب ٹریکٹر لائے تو وہ لوگ اس کو آ کے دیکھنے جاتے تھے۔ یہ یہاں پہ یہ چودھری شیر محمد صاحب یہاں پہ ڈڈیاں کے ایک بڑے ذمہ دار تھے، تو انہوں نے یہ ٹیوب ویل بور کرائے اور یہ ٹریکٹر وغیرہ یہ شروع میں لائے، تو وہ لوگ اس بڑے حیرت سے ان کو دیکھنے جاتے تھے کہ یہ یار کوئی ایسی مشین بھی ہے جو اپنے آپ ہل چلاتی ہے۔ بلکہ بہت سارے جو لوگ تھے وہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جس وقت میں یہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ یار یہ ہل چلتی ہیں، وہ آ کے دیکھتے آتے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہاں سے یہ ٹریکٹر گزر جائے، وہ یہ چونکہ جن بھوت چلاتے ہیں تو یہ اب کاشتکار بیلوں کی جگہ یہ کاشتکاری کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ اس کو مطلب ہمارے یہاں پہ وہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ جو چوہے اپنے بل بناتے ہیں تو اس میں سے وہ باریک باریک دانے سے نکلتے ہیں نا، تو اس کو ہماری زبان میں چوہے کیر کہتے ہیں۔ تو وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جو جہاں پہ جناب ٹریکٹر چل جاتا ہے وہ چوہے کیر ہو جاتی ہے جناب، اس فصل میں برکت نہیں رہتی۔ جیسے یہ ہمارے جیسے پہلے دودھ تھا تو ہمارے لوگوں کا جو ہے نا وہ ذریعہ جو تھا، گھر میں وہ کھانا شانا کھاتے تھے، غریب لوگ تھے تو کوئی سبزیات وغیرہ تو کم ہوتی تھی، وہ تھوڑا بہت شکار ہوتا تھا یا پھر وہ یہ دودھ سے کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ تو وہ جو دودھ تھے تو اب تک یہ آپ دیکھیں 1980-90 سے قبل تک دودھ کا بیچنا جو ہے اس کو بہت بڑا سنگین مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ دیہاتوں میں آپ دیکھیں لوگ اتنے غریب ہوتے تھے، آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے تھے کہ جی اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دودھ کو فروخت نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی اللہ کا نور ہے، ہم اس کو کیسے فروخت کریں۔ آج تو دیکھیں نا دودھ کی یہاں پہ باقاعدہ وہ بن گئی ہیں، ڈیریز بن گئی ہیں، دودھ کا ایک کاروبار اسٹیبلش ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ 1980 سے قبل تک یہ سارا ہمارا جو سسٹم تھا یہ ایک روایتی چل رہا تھا، کنووں سے یہ کاشتکاری ہوتی تھی۔ پھر یہاں ہماری حکومتوں نے جب پاکستان بن گیا اور یہ ہماری حکومتیں اسٹیبلش ہو گئیں، بھٹو صاحب کا دور آیا، جنرل ضیاء صاحب کا آیا، تو پھر انہوں نے یہ ان علاقوں میں جب سیم کا یہاں پہ دورہ ہوا تو پھر انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ سیم کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ وہ ٹیوب ویل جو ہے حکومت کی طرف سے انہوں نے یہاں پہ اسٹیبلش کیے، اور یہ ہمارا جو جدید نہری نظام تھا اس کو یہ نواب بہاولپور کے زمانے میں 1920-30 میں یہ جو ہماری نہریں ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بہاول نگر کی تاریخ میں بتایا کہ یہاں پہ یہ قسطیں اس قسط میں کہ یہاں پہ یہ 1920-30 میں باقاعدہ یہ ساتلج ویلی پروجیکٹ کے تحت یہ باقاعدہ ہمارا نہری نظام ہوا بہاول نگر میں، اور ہمارے جو اس میں ایریے میں یہ جو ساتھ کیا، اور فوڑوا کینال کے ذریعے یہ نہروں کی جال بچھائے گئے، یہ کھالے بنے۔ تو آج آپ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ 1920-30 میں یہ یہاں پہ ساتلج ویلی پروجیکٹ کے تحت یہ نہروں کا سارا سسٹم اسٹیبلش ہوا، سارے علاقوں کو پانی دیا گیا، تو آپ حیران ہوں گے کہ بہاولپور کا جو بجٹ تھا وہ 20 لاکھ تھا، اور 20 لاکھ سے وہ یکدم 1 کروڑ تک پہنچ گیا۔ تو یہ جو 80 لاکھ روپے کا اس میں یکدم اضافہ ہوا، یہ نہروں کی وجہ سے ہوا، کیونکہ یہ انہوں نے نواب بہاولپور نے ان کو پانی دیا، اور یہ نہروں کی طرف سے وہ کسان جو پانی کی طرف سے بے نیاز ہو گیا۔ پہلے تو سارا دن کنواں چلتا تھا، سویرے کسان اٹھ کے آتے تھے، وہ سارا دن بیچارے کرتے تھے، بڑی مشکل سے 2 کنال 3 کنال ان کا پانی وہ لگاتے تھے، اس کے بعد وہ شام تک چلے جاتے تھے۔ تو یہ سارا ایک پرانا سسٹم تھا، بیلوں سے یہ کاشتکاری کا جو دور ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ یہ گندم کاٹنے والی مشینیں آئی ہوئی ہیں، ہمارے یہ دھان کاٹنے والی مشینیں آئی ہوئی ہیں، یہاں پہ ہمارے جو اب تو دھان لگانے والی مشین آ گئی ہے، گندم چننے والی زمین آ گئی ہے، یہاں پہ آلووں کی کاشت کے آپ دیکھیں، سبزیات کا یہاں پہ دورہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ اب آ کے ہوا ہے، اس سے پہلے یہ 2-3 پروسیس میں ہوا ہے۔ پہلا پروسیس ہمارا جو تھا بالکل وہ بنیادی طور پہ جو پہلے آپ یہ اولڈ ایج کا کہہ لیں گے، یہ بہت پرانا جو ہمارا سسٹم تھا وہ چلا، اس کے بعد اس میں ذرا انگریزوں کے آنے سے بعد بہتری ہوئی، اور یہ پھر تیسرے نمبر اس میں یہ نہری سسٹم ہوا، اس میں کسانوں کی کچھ انکم بڑھی، اور آخری جو ہمارا اب یہ دور ہے، اب آپ دیکھیں آپ کسی علاقے میں چلے جائیں تو وہ وہاں پہ آپ کو بیل ملتے ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو بیل سے کاشتکاری کرتا ہے تو وہ لوگ اس کو اسی طرح حیرت سے دیکھنے جاتے ہیں جیسے آج سے کوئی 40-50 سال پہلے جب یہ ٹریکٹر کا دور آیا اور ٹیوب ویل کا دور شروع ہوا تو وہ لوگ ٹیوب ویل کو اور یہ ٹریکٹر کو دیکھنے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ایگریکلچر کا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں کسی وقت آپ کو جو یہاں پہ ہمارے علاقے کے جو کسان ہیں ان کے جو طرز عمل ہے، ان کا جو کھانا پینا ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا۔ شکریہ۔ ناظرین، 10ویں قسط کے بعد ہم نے آپ کو یہ روزہ والی اسپیشل قسط جو ہے آپ کے لیے پیش کی، جس میں ہم نے آپ کو قدیم کاشتکاری کے متعلق آگاہ کیا،
لوگوں کے فصلات کی بجائی، زمین کی تیاری اور کس طرح کاشتکاری وہ پانی کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ تمام تفصیلات ہم نے آپ کو روزہ والی اسپیشل میں آپ کو بتائیں۔ اور ناظرین اب ہم اس کے بعد اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ ہم اس کی 11ویں باقاعدہ قسط آپ کے لیے پیش کریں گے۔ تو ناظرین جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، الرٹ نیوز کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور خاص طور پر کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ ضرور دیں، اور جس قسم کی آپ کو بہاول نگر کی ہسٹری کے متعلق کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو وہ آپ ہم نیچے کمنٹس باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ سب سے آخر میں اپنے میزبان یاسر ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔